ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے، اس وقت کے لیے اس نے یہ وقت دیا، یہ موقع دیا تاکہ میں خداوند کے کلام کو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں۔ میں شکر گزار ہوں ریما ٹی وی کی میڈیا ٹیم کا اور پاسٹر یونس جاوید کا کہ وہ اس سارے انتظام کو اچھے سے لے کر چل رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ تک کلام کی جو باتیں پہنچتی ہیں وہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہے، اور آج جو کلام کی باتیں ہم سیکھیں گے وہ آپ کے لیے برکت، ایمان میں ترقی کا باعث ہوں گی۔ آمین۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے طوفانوں میں تقویت، اور میرا ایمان ہے کہ اس کے وسیلہ سے آج اس کلام کو سننے والے سب برکت پائیں گے۔ میرے ساتھ رہنمائی کے لیے دیکھیے گا متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 14واں باب اور 23ویں سے 27ویں آیت۔ لکھا ہے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ آمین۔ بعض اوقات ہم اپنی زندگیوں میں اپنے حالات پر غور کرتے ہیں، اور کئی بار ہمارے اندر یہ سوال آتا ہے کہ اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق چل رہے ہیں تو ہماری زندگی میں خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہوئے بھی طوفان کیوں آ رہے ہیں؟ کیا ہم خدا کی مرضی پر واقعی چل بھی رہے ہیں یا نہیں؟ لیکن اگر ہم بائبل مقدس میں خدا کے بندہ ابراہیم کی زندگی پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خدا کی بات مان کے اپنے ناطے داروں کو چھوڑ کے خدا کے پیچھے چل پڑا، لیکن اس کی زندگی میں ہم ٹیسٹ اس کے بعد دیکھتے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس حوالے پہ غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا، اور پھر اکیلا پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلا گیا، اور پھر خود شاگردوں کو کشتی میں جھیل پہ بھیج دیے تاکہ وہ جائیں۔ خداوند نے اپنی مرضی سے ان کو بھیجا۔ وہاں پہ انہیں لہروں کا سامنا ہوا، ہوا مخالف تھی اور وہ طوفان میں گھر گئے۔ لیکن یہاں پہ غور کرنے والی بات یہ ہے، خداوند نے خود ان کو بھیجا، وہ خداوند کی مرضی کے موافق گئے تھے، خداوند کی فرما برداری کرتے ہوئے گئے تھے، اور کیونکہ وہ خداوند کی بات مان کر گئے تھے تو وہاں پہ انہیں جھیل میں طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بعض اوقات خدا کی ول میں رہتے ہوئے بھی ہماری زندگی میں طوفان آتے ہیں۔ تو اس ایسے حالات کے اندر ہمارا رویہ یا ہمارا برتاؤ، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے کہ ہم طوفانوں میں تقویت پائیں؟ ہم دیکھیں گے پہلی بات یہ کہ یہ طوفان ہماری پرفیکشن کے لیے ہے، یہ طوفان ہمیں کامل کرنے کے لیے ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد کشتی میں بیٹھے تو اس وقت جب انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تب کوئی طوفان نہیں تھا، ہو سکتا ہے وہ بڑے اسموتھلی جا رہے ہوں، لیکن جیسے ہی جھیل کے مڈ میں آئے، جھیل کے درمیان میں پہنچے، آئسولیشن تھی، وقت بھی ایسا تھا، تقریباً رات کے 3 سے 6 بجے کا وقت تھا، شاید اس وقت کوئی انسانی مدد بھی دستیاب نہ ہو، لیکن اس ٹائم کے اندر جب وہ بالکل آئسولیٹڈ تھے، جب انہیں کہیں سے انسانی مدد حاصل نہیں ہو سکتی تھی، درمیان میں، جھیل کے درمیان میں رہ کے انہیں طوفان کا سامنا کرنا پڑا۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کے اندر بھی بعض اوقات جب خدا کی فرما برداری کرتے ہوئے ہم ایک سفر شروع کریں تو اس وقت ہمارا سفر بڑا اسموتھ ہو، ہمیں لگ رہا ہو کہ ہم نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے، ہم بالکل ٹھیک خدا کی مرضی کے مطابق چلیں، اس میں کوئی شک نہ ہو، لیکن جیسے ہی سفر کے درمیان میں پہنچے یا منزل پر پہنچنے سے پہلے ہمیں طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے۔ بائبل مقدس میں ہم 2 طرح کے طوفان دیکھتے ہیں، ایک اسٹارم آف پرفیکشن، ایسے طوفان جو ہماری زندگی میں
ہمیں کامل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اسٹورم آف کریکشن، وہ طوفان جو ہماری زندگی میں ہماری اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور اگر ہم یونہ نبی کو دیکھیں تو اس کی زندگی میں اصلاح کرنے کا طوفان آیا۔ خدا نے ننوا جانے کے لیے کہا لیکن وہ ترسیس کو چل پڑا، اور خدا اسے ٹھیک راستے پر کریکٹ کرنے کے لیے اس کی زندگی میں طوفان کو لے کے آیا۔ سو جب ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو طوفان ہماری زندگی کے اندر ہمیں کامل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ جو شاخ درخت کے ساتھ قائم رہتی ہے، خدا اس سے چھانٹتا ہے تاکہ وہ اور پھل لائے، تاکہ وہ قائم رہے، تاکہ وہ درخت کے ساتھ اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جڑی رہے۔ سو یہ طوفان ہماری زندگی میں ہمیں کامل کرنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں گرو کروانے کے لیے آتے ہیں، ہمیں فیتھ میں، ایمان میں ترقی کروانے کے لیے آتے ہیں۔ سو دوسری بات جو ان طوفانوں کے اندر ہمیں تقویت دیتی ہے کہ طوفانوں کے دوران تاخیر جو ہے وہ جلال کو لے کر آتی ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ جب شاگرد طوفان میں گھرے ہوئے تھے، ہوائیں مخالف تھیں، کشتی جس طرف جا رہی تھی ہوائیں بالکل اس کے مخالف چل رہی تھیں، کشتی طوفان میں لہروں میں گھری ہوئی تھی، وہ اپنی جد و جہد سے، اپنی کوششوں سے کشتی کے چپو چلا کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہاں غور کریں کہ ایسی سچویشن میں ہمیں خداوند یسوع نظر نہیں آ رہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ بس جلدی سے اس مشکل سے نکل جائیں، جلدی سے ان حالات سے ہم نکل جائیں۔ بعض اوقات ایسی سچویشن میں جب سائلنٹ پیریڈ ہو، جب تاخیر آ رہی ہو، جواب نہ مل رہا ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، خدا کی مرضی کے موافق چل رہے ہیں، لیکن ایک ایسا پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ ہمیں طوفان کے شور اور لہروں کی آواز کے سوا اور کوئی آواز نہیں آتی۔ ہمیں نہ کوئی پروفیٹک ورڈ ملتا ہے، ہمیں نہ کوئی رما کلام ملتا ہے، ہمیں نہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کلام سے بھی کوئی انکریجمنٹ نہ ملے۔ لیکن ایسے حالات میں، اس خاموشی کے لمبے دور میں، بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید میں غلط جگہ پہ ہوں، یسوع بہت دور لگتا ہے، کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ غور کریں کہ جب خداوند کو لازر کے بیمار ہونے کی خبر ملی تو خداوند 2 دن وہاں ہی ٹھہرا رہا جہاں وہ تھا، اور وہاں سے تب اس نے موو کیا جب لازر مر گیا۔ اگر وہ پہلے چلا جاتا تو وہ لازر کو سمپلی شفا دے دیتا، اس میں ہو سکتا ہے کہ خدا کا جلال اس طرح ظاہر نہ ہوتا۔ اگر آپ اعمال کی کتاب میں دیکھیں، پطرس رسول کو جب اس کو گرفتار کیا گیا اور کلیسیا اس کے لیے دعائیں کر رہی تھی، عید فصح کے بعد پطرس رسول کو پیش کیا جانا تھا، اور ان سارے ڈیز کے اندر پطرس رسول قید خانہ میں ہے، کلیسیا اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے، ان ڈیز کے اندر بھی خدا اسے آزاد کروا سکتا تھا، لیکن اس کی ایگزیکیوشن سے پہلے خدا نے اسے آزاد کرایا۔ سم ٹائمز ڈیلے برنگز گلوری۔ جب صدرک میثق اور عبدنجو کو آگ کی جلتی بھٹی میں پھینکا گیا تو اس وقت بھی ہو سکتا تھا خدا انہیں بھٹی میں جانے ہی نہ دیتا، لیکن خدا نے انہیں جانے دیا، اور پھر خدا خود بھٹی میں ان کے ساتھ ظاہر بھی ہوا۔ سو تاخیر ہمارے طوفانوں کے اندر خدا کے جلال کو ظاہر کرتی ہے۔ تاخیر بعض اوقات اس بات کو ہمیں ریئلائز کرانے کے لیے بھی آتی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ خداوند ہے، ہماری زندگی میں وہ آدونائے ہے، ہم نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر وہ اس طوفان میں سے گزار رہا ہے تو اگرچہ سائلنٹ پیریڈ ہے لیکن اس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری کیئر کرتا ہے۔ سو تیسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے اس کے اندر کیسے ہم ان طوفانوں کے اندر تقویت پا سکتے ہیں۔ سو اس کا انتظار کر کے، بائی ویٹنگ اپون ہم، اس کا انتظار کر کے ہم ان طوفانوں میں تقویت پاتے ہیں۔ یسایا نبی کہتے ہیں خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے، وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے۔ جب خداوند یسوع مسیح
جھیل پر چلتا ہوا کشتی کے پاس آ رہا تھا اور شاگرد اسے دیکھ کر گھبرا گئے، ڈر گئے کہ یہ بھوت ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ اس کو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے، وہ اس کا انتظار ہی نہیں کر رہے تھے، وہ ایمان سے اس کو ڈھونڈ ہی نہیں رہے تھے۔ بعض اوقات ہمارے ارد گرد حالات اتنے گہرے اور تاریک ہوتے ہیں، ہمارے طوفان کی آواز، لہروں کا شور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اس طوفان میں گھرے ہوئے پریشان ہو کر کمپلینز کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں اور خدا کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اس کا انتظار ہی نہیں کرتے، جبکہ خدا کہتا ہے کہ میرا انتظار کرو، اور اس کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کرتے ہیں۔ ہم اس کو پہچان ہی نہیں پاتے، اس کی ورکنگ کو دیکھ ہی نہیں پاتے، لیکن جب ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں تو وہ ہمارے طوفان کے بیچ میں آتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ خوف نہ کرو، میں ہوں، ہمت رکھو۔ طوفان جب یسوع ہماری کشتی میں آ جاتا ہے تو طوفان تھم جاتا ہے، ہوا تھم جاتی ہے، جیسے ہم 32ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی۔ ہوا چلتی ہے، طوفان کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں، لیکن ایک ایماندار جب خداوند کا انتظار کرتا، اس کو ڈھونڈتا ہے اور یہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ میری زندگی میں وہ ہے، تو وہ اس شدت کو کم محسوس کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا ہماری زندگی میں موجود ہونا ہماری زندگی میں مشکلات یا طوفان ہی نہیں لائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موجودگی کا شعور ان طوفانوں کی شدت کو زیادہ محسوس ہی نہیں ہونے دے گا۔ اگر ہم صدرک، میثق اور عبدالنجو کو دیکھیں تو جلتی بھٹی میں خداوند یسوع آگ میں ان کے ساتھ تھا، لیکن وہ اطمینان کے ساتھ اس آگ میں تھے۔ بائبل میں لکھے وہ اس آگ میں چل رہے تھے، اور نبوکدنضر نے دیکھا کہ آگ میں تو اس نے 3 مرد ڈالے ہیں لیکن یہ 4 مرد ہیں۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر ریئلائز کر لیتے ہیں کہ وہ آدونائی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری زندگی کا مالک ہے، اور جب ہم اس کا انتظار کرتے ہیں تو وہ آگ بھی اتنی شدت کی معلوم نہیں ہوتی۔ شاگرد جب خداوند یسوع مسیح کشتی میں آ گئے تو وہ تب بھی کشتی کے چپو ویسے ہی چلا رہے تھے جیسے طوفان میں چلا رہے تھے، لیکن اب ان کے اس کشتی کے چپو چلانے کا انداز بدل گیا تھا۔ خداوند جس کاملیت کے کام کو پورا کرنے کے لیے ان طوفانوں کو ہماری زندگی میں لاتا ہے، اس کام کو پورا کرنے کے لیے اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھ میں دے دیں، اس کا ویٹ کریں، اس کو ڈھونڈیں، اس کے وقت کا انتظار کریں، کیونکہ جس وقت پر وہ کام کرتا ہے وہی وقت گلوری کو لے کر آتا ہے۔ جب بہت لمبے عرصے کے بعد، جب طوفانوں کے شور کے بعد اور خاموشی کے ٹائم کے بعد خداوند کی آواز سنائی دینا شروع کر دے، خداوند کلام سے بولنا شروع کر دے، خداوند اپنے کسی خادم سے بولنا شروع کے وسیلہ سے آپ سے بولنا شروع کر دے، یا آپ کے روح میں بات کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رہائی نزدیک ہے۔ خداوند کا انتظار کریں، خداوند کا ویٹ کریں، اس کے جلال کے منتظر رہیں، کیونکہ کاملیت سے آپ کی زندگی میں جلال بھی آئے گا، اور خداوند کا انتظار کرنے والے اثر نو زور حاصل کریں گے۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔